حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب و تلامذہ نے آپ سے اتباع کے متعلق کئی مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ سب سے مشہور قول ہے، حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یأخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ، کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے جانے اختیار کرے۔ ایک دوسری روایت میں ان سے آپ نے فرمایا حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع غدا، جس کو میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو وہ میرے قول سے فتویٰ نہ دے، کیونکہ ہم بشر ہی ہیں، ایک بات آج کہہ کر دوسرے دن اس سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا لفظ ہے حرام علی من لم یعرف، جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو اسے جائز نہیں کہ میرے قول کے مطابق فتویٰ دے۔ پھر فرماتے ہیں ویحک یا یعقوب، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعقوب تھا، ویحک یا یعقوب لا تکتب عنی کل ما تسمع منی فإنی اری الرأی اليوم واترکہ غدا واری الرأی غدا واترکہ بعد غد۔ ابو یوسف، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جب آج کوئی بات اپنی رائے سے کہی تو کل اس سے لوٹ جاؤں، اور کل کی کہی بات سے پرسوں لوٹ جاؤں۔ پھر فرماتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، اگر کوئی بات میں کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف کہوں تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ امام مالک کے اقوال میں سے بعض اقوال یہ ہیں انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر اخطئ واصیب وانظروا رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ وکل ما لم یوافق فاترکوہ، میں ایک بشر ہی ہوں، میں بے شک بشر ہی ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں، میری رائے میں سے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو اور جو موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات لی جائے گی اور چھوڑ بھی دی جائے گی، مگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی جائے گی۔ ابن وہب قال ابن وہب سمعت مالکا، ابن وہب کہتے ہیں، عبداللہ ابن وہب جو خاص شاگرد امام مالک کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے وضو کے درمیان پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ خلال کرنا لوگوں پر واجب نہیں ہے، وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ سن کر میں چپ رہا، جب لوگ مجلس سے چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ انگلیوں کے خلال کرنے کے بارے میں ہمارے پاس ایک سنت ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی سنت ہے، تو میں نے مکمل سند کے ساتھ مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی خنصر کی انگلی سے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال فرما رہے تھے۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو بہت اچھی حدیث ہے، آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں سنا تھا۔ عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے سنا، جب ان سے پوچھا جاتا تو انگلیوں کے خلال کرنے کا حکم دیتے۔ امام شافعی کے بعض اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں بہت سے اقوال منقول ہیں، ان کے متقدمین شاگرد اور متبعین ان پر عمل بھی کرتے تھے، متاخرین مقلدین کی طرح تعصب نہ برتتے۔ آپ فرماتے ہیں ما من احد الا وتذهب علیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات لمبی ہے عربی میں، فرماتے ہیں ہر ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث اوجھل ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی بات کہوں یا کوئی قاعدہ بیان کروں اور اس کے متعلق میرے قول اور قاعدے کے خلاف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ثابت ہو تو وہی قول رسول ہی قابل عمل و قبول ہے اور وہی میرا بھی قول ہے۔
پھر فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد، مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئی تو کسی کے قول کی بنا پر اس سنت کو چھوڑنا جائز نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتاب خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، جب تمہیں میری کتاب میں سنت رسول کے خلاف کوئی بات ملے تو میری بات کو چھوڑ کر سنت رسول ہی کے مطابق کہو۔ ایک روایت میں ہے فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد، صرف سنت رسول ہی کی اتباع کرو اور کسی کے قول کی طرف نہ دیکھو۔ وہ بھی فرماتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے امام شافعی کہتے ہیں انتم اعلم بالحدیث والرجال منی فاذا كان الحديث الصحيح فعالموني به اي شيء يكون كوفيا او بصريا او شاميا حتى اذهب اليه اذا كان صحيحا۔ امام احمد بن حنبل کو امام شافعی مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہیں، اگر حدیث صحیح ہو تو مجھے بتاؤ، اسی کے مطابق فتویٰ دوں، خواہ وہ حدیث کوفی ہو یا بصری ہو یا شامی ہو، یعنی خواہ کوفہ کے کسی آدمی نے بیان کیا ہو یا بصرہ کے یا شام کے۔ کل مسالۃ صح فیہا الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی، میرے قول کے خلاف کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو تو اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی اس قول سے رجوع کر رہا ہوں۔ اور بہت سے اقوال ہیں امام ابو حنیفہ، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کے اقوال میں سے بعض اقوال یہ ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ وخذ من حیث اخذوا، میری یا امام مالک یا شافعی اور اوزاعی یا ثوری کسی کی تقلید نہ کرو، جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے وہیں سے تم بھی لو۔ مزید فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من هؤلاء ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ به ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر، آپ اپنے دین میں ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو ثابت ہو اسی کو لو، تابعین کے اقوال کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے۔ مزید فرماتے ہیں اتباع یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آثار صحابہ کی پیروی کرے، تابعین کے آثار میں اسے اختیار ہے۔ اور فرماتے ہیں رائے الاوزاعی ورائے مالک ورائے ابی حنیفۃ کلہ رائے وہو عندی سواء انما الحجۃ فی الآثار، امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ سب کی رائے محض رائے ہی ہے، شرعی دلیل آثار ہی سے لی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکہ، جس کسی نے حدیث رسول پر عمل نہ کیا تو ہلاکت کے کنارے پر ہے۔